نقشہ تو کھینچے، باپ کا سر نیزے پر ہو اور اولاد ساتھ چل رہی، سوچو تو صحیح۔ اور کہیں گے کیا کہ یزید نے قتل کروا دیا حسین رضی اللہ تعالی، جس کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں۔ قاتل کے گھر میں بھی کوئی شخص جا کر رہتا ہوتا ہے، مقتول پارٹی، مقتول کون ہے؟ اہل بیت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بڑی بہن زینب رضی اللہ تعالی عنہا یزید کے گھر میں موت تک رہی۔ بھائی کے قاتل کے گھر میں بہن رہا کرتی ہے۔ آج بھی تاریخ گواہ ہے، زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کی نواسی، اس کی قبر آج بھی بنو امیہ کے قبرستان کے اندر موجود۔ جنازہ یزید کے گھر سے نکلا ہے حسین کی بہن رضی اللہ تعالی عنہ، خود مارنے کے بعد، اور کہتے ہیں ان سنیوں نے، یزیدیوں نے قتل کر دیا تھا۔ یزید کا اس سے کیا تعلق؟ قتل تم نے خود کیا، بلایا اور دھوکہ دیا۔ تاریخ کی ہر کتاب اٹھا کر دیکھیے، جب کوفیوں نے گھیر لیا تھا، آپ نے کہا تھا مدینے سے آیا ہوں واپس جانے دو۔ 3 شرطیں دنیا کی ہر کتاب کے اندر موجود ہیں۔ مدینے سے آیا ہوں واپس جانے دو، واپس جانے دو، اپنے گھر چلا جاتا ہوں۔ نمبر 2، واپس نہیں جانے دیتے، راستہ چھوڑ دو، جہاں جہاد ہو رہا ہے اس سرحد پر چلا جاتا ہوں، اللہ کے راستے میں دین کے غلبے کے لیے جہاد کرتا ہوں۔ اور اگر وہاں بھی جانے نہیں دیتے تو یزید کے پاس جانے دو، میں جانوں اور یزید جانے، راستہ چھوڑ دیتے۔ لیکن انہیں خبر تھی کہ جب ایک ایک کا نام لے کر بتایا جائے گا یہ آپ کی حکومت کے باغی ہے، گردنیں ہماری اترے گی، اس لیے انہوں نے نواسہ رسول کو ہی قتل کر دیا۔ یزید کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں۔ لوگ باتیں تو بہت کرتے ہیں جہالت کی بنیاد پر۔ صحیح بخاری ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جو عمر بن خطاب کے بیٹے، بہادر شخص کا بہادر بیٹا، اپنے گھر والوں کو جمع کرتے ہیں، برادری کو، فاروقی برادری ساری جمع ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں سنو، ہم نے یزید کے ہاتھ پر بیعت اللہ اور اس کے رسول کے نام پر، جو یزید کی خلافت کے خلاف کھڑا ہوگا بیعت توڑے گا، عمر کے بیٹے عبداللہ کا اس برادری کے بندے سے کوئی تعلق نہ ہو۔ صحیح بخاری کے الفاظ، بد سے بدنام برا۔ وہ ایک مرتبہ ہماری مسجد میں جب ہم پڑھتے تھے، حفظ کرتے تھے، سنی مدرسہ، ہم بھی سنی، وہاں ایک پہلی صف کے اندر ایک بزرگ نے ہوا خارج کر دی، بچے مدرسے کے ہنسنے لگ گئے۔ سلام پھیرنے کے بعد لوگوں نے اس کی طرف جو غور سے دیکھا تو وہ ساتھ والے کو کہتا ہے شاباش ہے، ہوا نکال کے اب مجھے دیکھتا ہے۔ سارے لوگ ادھر چلے گئے۔ قتل خود کیے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، آپ کی اولاد گواہیاں دے رہی اور کتابیں بھی تمہاری تم ہی چھاپ رہے اور لگا دیتے ہو کہ یزید نے کیا، اور یزید ایسا تھا اور ایسا تھا اور ایسا تھا۔ شاید ہی کوئی دنیا کا گناہ ہوگا جو اس نے نہ کیا ہو۔ ایمانداری سے بتائیے، وہ سینکڑوں صحابہ کے شاگرد جو یزید کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر رہے ہیں، ابو ایوب انصاری، انس رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سعید خدری، ابو ایوب نہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، انس رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب یزید کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اسے امیر مان رہے ہیں۔ اگر تم یہ کہو وہ ایسا تھا اور ایسا تھا، ان صحابہ کے بارے میں تمہاری زبان پر کیا کہے گی؟ سوچ لو۔ خطاب کا بیٹا نعوذ باللہ اتنا بزدل تھا کہ ڈر گیا تھا، اور جنہوں نے بدر میں، احد میں، خندق میں، تبوک میں، وہ شخص جنہوں نے علن اعلان کہا تھا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم نے موت تک پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے، وہ یزید سے ڈر گئے تھے یا یزید کی فوجوں سے ڈر گئے تھے؟ اپنی فتووں کی زد میں دیکھو کون کون سا صحابی آتا ہے۔ اللہ سے ڈرو، حقائق کی دنیا میں رہو، جہالت سے پناہ مانگو۔ حقیقت یہی ہے، گھر بلایا تھا اور شہید کر دیا۔ یقین نہیں آتا، غزہ کی آباد اسماعیل، حماس کا جو صدر ہے، ایرانیوں نے بلایا اور قتل کروا دی۔ یہ اسرائیل اور ایرانی، یہ دونوں ایک ہی نسل سے۔ شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، 1000 سال کے ماتم سے بھی نہ بدلا مزاج، وہی روش ہے کہ گھر پر بلایا اور مار دیا۔ پہلے حسین کو مارا، حسینیوں کو مارا، اب ایک آواز اٹھ رہی تھی قطر سے بیٹھ کر یہ کر رہا تھا، گھر بلایا اور قتل کروا دیے۔ آج تک تمہارا یہ ایٹمی پلاٹ اور یہ میزائل اسرائیل پر تو نہ برسے تو مسلمانوں پر برسے۔